صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت انس بن نضر انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن نضر ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت و بہادری سے بھی نوازا تھا، چنانچہ انہیں بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں۔ اتفاق سے جنگ احد کا معرکہ پیش آ گیا، جس میں یہ بڑی شجاعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر آخر میں پہاڑ پر متعین مسلمانوں کے ہٹنے کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ کافروں نے اس جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور بھاگتے ہوئے کافر پلٹ آئے۔ مسلمان اس اچانک کے حملے سے گھبرا گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، سعید کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور آخری لمحے تک لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ تیر و تلوار کے نشان ان کے بدن پر موجود تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی و مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے، جس نے سمندروں کو ان کی حدود میں روک رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں فیصلہ کرنا فرض کفایہ ہے۔ 2 فقیروں کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں کے شریعت کے مطابق صحیح فیصلہ کرنے پر تمام لوگوں کی طرف سے یہ ذمہ داری ساخت ادا ہو جاتی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہ ہوگا تو تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں معاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تقوی اور حسن اخلاق کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں بڑے بڑے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے خیر ہے۔ ایک موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مومن کے لیے موت فتنوں میں پڑھنے سے بہتر ہے،
دوسرا مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں برزخ والوں پر زندوں کے اعمال پیش ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے، تو اس پر اپنی نعمت مکمل فرما اور اسی پر اس کو موت عطا فرما۔ اسی طرح جب برا اعمال کرنے والے کا عمل پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں، اے اللہ، اس کو ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو اور جو تجھ سے قریب کرے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بے ہوشی کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر سورہ مومنین یعنی وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی اپنے جگہ سے ہٹ جائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، بغیر اجازت کسی کے گھر میں نہ گھسو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔